بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں ویورز؟ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ میں آپ کی ہوسٹ لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز، ایز یوزول آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتا رہے، اور جن لوگوں نے میرے کمنٹس کیے ہیں، جن لوگوں نے میرے چینل کو لائک کیا ہے، ویڈیو کو لائک کیا ہے، ہمیشہ کی طرح ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور جن لوگوں نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا، پلیز وہ بھی میری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو ویورز چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو آپ شروع سے آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ حدیث اسم اعظم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں ہے۔ تو جو وظیفہ میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی طاقتور ہے، اور جو بھی یہ وظیفہ کرے گا وہ براہ راست اللہ کی پناہ اور امان میں رہے گا۔ اس کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہرگز نہیں آئے گی، اسے اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا اور وہ دین اور دنیا میں غلطی سے بچا رہے گا۔ اور میں نے یہ وظیفہ بہت بار کیا ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے خواب میں اکثر اشارے ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے شیئر کرنے کے بارے میں سوچا ہے، کیونکہ میرا یہ خود کا آزمایا ہوا ہے، اور میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، کیونکہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ وظیفہ ہمیشہ کرنا چاہیے، اس وظیفے کو ہمیں اپنی روٹین کا حصہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو وظیفہ میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ اللہ کی خاص رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور جو یہ وظیفہ کرے گا اسے کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ تک نہیں پھیلانا پڑے گا، یعنی کہ اسے کسی سے مدد نہیں مانگنی پڑے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو خود بخود براہ راست پورا کر دے گا۔ یعنی اس کے دل کی جو بھی خواہش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ خود بخود پوری کر دے گا، اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا اسے کوئی دشمن تک نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ خود بخود اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں گے، کوئی دشمن بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اس وظیفے کو کرنے والے پر کبھی بھی جادو ٹونا وغیرہ اثر نہیں کرے گا۔ جو اسے اپنی روٹین کا حصہ بنا لے گا اسے جادو بھی اس پر اثر نہیں کرے گا، اور وہ جس سے بھی ملے گا، جس کے سامنے بھی جائے گا، جس سے بھی بات کرے گا وہ اس کی عزت کرے گا، یعنی اس وظیفہ کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہوگا، جس سے بھی وہ ملے گا وہ اس کی عزت۔ اس وظیفے کے بہت سارے فوائد ہیں، آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو لازمی اس سے ان سارے فائدے حاصل ہوں گے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اور جن لڑکوں یا لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اور اپنی پسند سے بھی وہ شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی جگہ آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا، نہیں تو جو آپ کے لیے مناسب ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کا رشتہ بھی چند ہی دنوں میں طے کر دے گا، یعنی وہاں پہ نہیں اگر آپ کا رشتہ ہو رہا تو ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ کرنے والا وظیفہ ہے اور اسے روزانہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں بھی یہ کام کر سکتے، یعنی اسے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اور ایک ہی وقت میں آپ روزانہ نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت پہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بہتر ہے کہ اگر آپ اسے روزانہ ایک ہی وقت پر مقرر کر لیں کہ میں نے یہ وظیفہ اسی وقت پر کرنا ہے اور اسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا۔ اور خواتین کے لیے ایک اس کی خاص ہے کہ خواتین اسے اپنے مخصوص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اسے ہم وضو اور بے وضو ہو کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ وضو کر لیں تو بہتر ہے، لیکن جو خواتین ہیں ان کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں بھی یہ وظیفہ وہ جاری رکھ سکتی ہیں اور بما درود شریف وہ جاری رکھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، آپ کر سکتی ہیں، آپ اپنا وظیفہ چھوڑیں نہیں، آپ اس کو جاری رکھیں۔ اور ہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں
کہ اس وظیفے کے دوران آپ جب یہ وظیفہ کر رہے ہوں اور یعنی کہ ڈیلی آپ نے مطلب کر رہے ہیں، آپ ان دنوں میں وظیفہ کرنے کے دوران جو دنوں میں آپ کو اگر کوئی خواب آتا ہے، کوئی مطلب ایسا خواب آتا ہے جو آپ کے اس کام کے مطابق آپ کو آ رہا ہے، جس کام کے لیے آپ، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس سے مطابق کوئی خواب آتا ہے تو آپ اس خواب کو ہر کسی کے ساتھ شیئر مت کریں، اپنے خواب کو خفیہ رکھیں اور کسی کو مت بتائیں، کیونکہ اکثر خواب بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اس کی تعبیر پتہ چلے تو آپ کسی ایسے شخص کو ہی اس خواب کا ذکر کریں جو شخص خواب کی صحیح تعبیر جانتا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ شخص خواب کی تعبیر بتاتا ہے، تو آپ اس شخص سے ہی اس خواب کی تعبیر پوچھیں، ہر کسی سے آپ خواب شیئر مت کریں۔ اور اس وظیفے کی ایک اور برکت بھی ہے، ایک اور فضیلت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص بے نمازی ہوتا ہے یا نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ بھی یہ وظیفہ لازمی کرے، اور وہ محسوس کرے گا کہ جب وہ یہ وظیفہ شروع کرے گا تو کچھ ہی دن میں اللہ تعالیٰ اسے خود بخود 5 وقت، نہ صرف 5 وقت کی نماز کا عادی بنا دے گا، 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے گا، بلکہ وہ شخص جو ہے وہ تہجد کا بھی پابند ہو جائے گا، وہ تہجد بھی پڑھنا شروع کر دے گا، اور یہ سب اللہ کی طرف سے اس وظیفے کی برکت سے ہوگا جو یہ وظیفہ کرے گا۔ تو چلیں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وظیفہ کیا ہے۔ آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 بار درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے درود ابراہیمی لازمی نہیں ہے۔ آپ اگر درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں جو آپ کو ایزیلی آتا ہے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، 11 بار آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ یعنی 1000 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1000 بار جب آپ پڑھ لیں اور اپنے مقصد کو بھی آپ ذہن میں رکھیں اور آپ یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 11 بار دوبارہ وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، 11 بار شروع میں پڑھا تھا وہی آپ نے اینڈ پہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو نا اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اس وظیفے کو کرنے سے۔ اس کے بعد آپ اس کے لیے بہت ساری دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، جو بھی دعا آپ مانگنا چاہیں آپ اس کے بعد مانگ سکتے ہیں، اور خصوصی دعا آپ اپنے اس مقصد کے لیے مانگیں جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ وہ ساری اور دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ساری دعائیں جو ہیں اگر آپ کے حق میں بہتر ہوں گی تو انشاءاللہ دیر یا جلد ضرور قبول ہو جائیں گی، جب یعنی آپ کے حق میں بہتر ہوں گی وہ ضرور قبول ہوں گی، اور آپ کا جو مقصد ہوگا وہ آپ کا لازمی وہ پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے کے بعد ایک بات کا خاص آپ خیال رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ آپ نے کوئی دوسرا وظیفہ نہیں کرنا ہے۔ جن دنوں میں آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں ڈیلی آپ نے 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ آپ اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ اپنے کسی اور مقصد کے لیے نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کوئی اور تسبیحات کرنا چاہتے ہیں، کوئی تسبیح وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن آپ کا مقصد دنیاوی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو وہ تسبیحاں آپ اس کے ساتھ کوئی وظیفہ دوسرا کر سکتے ہیں، لیکن دنیاوی حاجت کے لیے آپ کوئی اور وظیفہ اس وظیفے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے آپ، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں اس وظیفے کے ساتھ، لیکن مقصد آپ کا خاص اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، تو ادروائز نہیں۔ اور جب تک اور اس وظیفے میں یہ ہے کہ آپ کا مقصد جب پورا ہو جاتا ہے آپ اس وظیفے کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں آپ جاری بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کی بہت ساری برکتیں ہیں، جیسے آپ کو میں نے بتایا دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ پر جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا، اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی خواہشات بھی خود بخود پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، اور خواب میں بھی آپ کو اشارے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ وظیفہ آگے جاری بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس وظیفے کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی اور وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ پھر آپ جب مرضی آپ اس وظیفے کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس کو چھوڑنے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ اسے کسی وقت بھی چھوڑنا چاہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، تو اس وظیفے کو چھوڑنے کا نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو حاجت ہے وہ اس سے بھی جلدی پوری ہو، تو آپ ایسا کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر اسی طرح درود شریف کے ساتھ
ایک ہی نشست میں، یعنی کہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کر آپ نے 12,000 مرتبہ پڑھنی ہے. ایک ہی دن پڑھنی ہے آپ نے اور 12,000 مرتبہ پڑھنی ہے. تو آپ 12,000 بار پڑھیں گے اور اس کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے. جب آپ 1,000 بار کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ نے 1,000 پڑھنے کے بعد اس مقصد کی دعا مانگنی ہے جس مقصد کے لیے آپ وہ وظیفہ کر رہے ہیں. وہ مقصد کوئی ایک ہی ہونا چاہیے. اس میں آپ کا ایک ہی مقصد ہوگا اور جس مقصد آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد پورا ہو جائے تو اس کو آپ نے 12,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اور ہر بار جب آپ 1,000 بار پڑھ لیں تو آپ 1,000 بار پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگیں اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ 12,000 کا کام وظیفہ شروع کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جب 12,000 بار کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں. درود شریف آپ نے شروع اور آخر میں ہی پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ صرف ایک دن کرنا ہے. آپ چاہیں تو 2 دن بھی کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ کرنا آپ نے 12,000 آپ نے ایک ہی وقت میں بیٹھ کے پڑھنا ہے. آپ نے بیچ میں اور کوئی کام نہیں کرنا، اٹھنا بیٹھنا، یعنی کہ جو مطلب وضو میں رہنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ یعنی بات نہیں کسی سے کرنی، خاموشی کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. اور یہ 12,000 بار آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ کی جو حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے. اور یعنی کہ یہ جلدی حاجت پوری کرنے کے لیے ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ اپنی حاجت کو پالیں گے جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی. تو ویورز، اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اور اسے کمنٹ اس پر، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کچھ آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. میری آپ سے نئی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی اور مجھے آپ اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.